الحمدللہ الصلاة والسلام علی اشرف الخلق واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جن چیزوں کا خاص طور پہ اہتمام کرتے تھے ان میں سے ایک دعا بھی ہے۔ رمضان میں آپ نے روزے کا اہتمام کیا، رات کو تراویح اور تہجد کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، صدقے کا اہتمام کیا، اور پانچویں چیز دعا۔ یعنی اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں کون سی نیکیاں کرنی چاہیے اہتمام کے ساتھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو ان میں سے ایک دعا بھی ہے۔ قرآن نے بھی اس کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بعض جگہ پہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے دعا نہیں کرتے وہ متکبر ہیں، ان کے دلوں میں تکبر ہے، اور جو تکبر کرنے والا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو دعا اللہ کا ایک بہت بڑا حکم ہے۔ ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، لیکن اس کے علاوہ اللہ کا ایک بہت بڑا حکم بھی ہے۔ اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ دعا دو قسم پر ہے۔ ایک دعا جسے ہم دعائے مسئلہ کہتے ہیں، مجھے کوئی حاجت ہے، میری کوئی ضرورت ہے، میں اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اس کو دعائے مسئلہ کہتے ہیں، کہ اپنے مسائل میں، اپنی مشکلات میں اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہمارے رب کا یہی حکم ہے۔ پچھلے ادیان میں یا دوسرے مذاہب میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے بتوں کو پکارتے تھے، ان کے سامنے نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کو خوش کرتے تھے۔ جب ان پہ کوئی تکلیف اور آزمائش آتی تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہمارے دین نے اس کو شرک قرار دیا اور اس سے منع کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، دیکھو یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہ کرو۔ مسجد میں بھی، مسجد کے علاوہ بھی اللہ کے علاوہ کسی سے دعا یہ جائز نہیں، دعا صرف اللہ سے۔ تو ایک دعا دعائے مسئلہ ہے کہ اپنے سوالات میں، اپنے حاجات میں اللہ کو پکارنا، اور دوسری دعا دعائے عبادت ہے کہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ بعض اوقات جو اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے اس پہ وہ مطمئن ہوتا ہے اور کسی آزمائش میں بھی نہیں ہوتا، تو پھر کس کے لیے دعا کرے؟ پھر بھی دعا کرے، کیونکہ دعا جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ دیکھو عبادت کیا ہے؟ عبادت اصل میں دعا ہی ہے، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ عبادت کا مغز یعنی عبادت کو آپ کیسے ڈیفائن کرو گے؟ کوئی آپ سے پوچھے بھائی عبادت کسے کہتے ہیں؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ ایک لفظ میں عبادت کو بیان کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت اصل میں دعا ہے۔
نماز بھی دعا ہی ہے. ہم کہتے ہیں نماز عبادت ہے، تو نماز بھی کیا ہے؟ دعا ہی ہے. سورہ فاتحہ دعا ہے جس میں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. تو نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں. جب نماز کا اختتام کرتے ہیں تو وہ بھی دعا کے ساتھ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی، اور میری آنے والی نسلوں کو نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو نماز کا پابند بنا. یعنی ایک باپ اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہوتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی. اتحیات میں جب بیٹھا ہوتا ہے نا سلام پھیرنے سے پہلے، تو نماز کی پابندی کی دعا کر رہا ہوتا ہے. یا اللہ ہمارے کرنے سے تو نہیں ہوگا، آپ توفیق دے دے، مجھے دے دے، میری اولاد کو توفیق دے دے، نماز پڑھ لے. ربنا وتقبل دعا، اور یا اللہ ہماری دعا قبول فرما لے. جو ہم نے یہ دعا کی ہے کہ آپ ہمیں نماز کا پابند بنا دیں، اپنے دین پہ چلا دیں، یہ ہماری دعا قبول فرما لے. تو نماز کل کی کل دعا ہے. سورہ فاتحہ سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، وہ دعا ہے. اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ عام طور پہ اس کے ساتھ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں، تو وہ بھی دعا ہے. تو نماز کا آغاز بھی دعا سے، نماز کا اختتام بھی دعا سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ رکوع کے اندر دعائیں کیا کرتے تھے، بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے رکوع کے اندر. اسی طرح سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے. ہمیں روایتوں میں ملتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بہت لمبا ہوتا تھا، آپ کا رکوع بہت لمبا ہوتا تھا. یعنی جتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا اتنا ہی لمبا آپ کا رکوع اور سجدہ بھی ہوتا تھا. اگر آپ کا قیام 10 منٹ کا ہے تو 10 منٹ کا رکوع ہوتا تھا، 10 منٹ کا سجدہ ہوتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے رکوع اور سجدے میں؟ لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے. تو آج ہمیں نماز کی کتاب مل جاتی ہے، جیسے حسن المسلم ہے، ایک اچھی کتاب ہے جس میں وہ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات میں، سجدے میں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ قیام میں، قومہ میں، رکوع کی حالت میں مانگا کرتے تھے. اور بہت پیاری پیاری دعائیں، بہت پیاری پیاری دعائیں. بس تھوڑا سا تردد کرنا پڑے گا کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کر لیں، تھوڑی سی محنت لگائیں اور ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، پھر ان کو نمازوں میں پڑھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کے کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں. یعنی بندہ مومن اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ سجدے میں دعا کا اہتمام کرو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں زیادہ دعائیں مانگا کرو. تو اب وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان کو ہم یاد کر لیں، ان کو ہم دہراتے رہیں. تو یہ کرنے کا کام، یہ کریں گے تو ہماری نماز کا جو ایک لطف ہے وہ بڑھ جائے گا، نماز کے اندر ہماری توجہ بڑھ جائے گی. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دعائیں جو ہے وہ دو قسم کی ہیں. ایک دعائیں مسالہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ گئی یا ہمیں کوئی نعمت چاہیے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ آزمائش ٹال دے، یہ مصیبت آ گئی، یہ تکلیف آ گئی، یہ بیماری آ گئی، میرے اوپر آ گئی، بچے کے اوپر آ گئی، یہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، میری ملازمت جاتی رہی. یا آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، کوئی نعمت آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور دوسری دعا عبادت، یعنی کچھ بھی نہیں چاہیے پھر بھی حالت دعا میں رہو. کچھ بھی تمہیں نہیں چاہیے، تمہیں لگے کہ دنیا کی ہر نعمت اللہ نے تمہیں دے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب دعا نہیں کرنی. دعا کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ مجھے کچھ چاہیے تو میں نے اللہ سے کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے. نہیں بھی چاہیے پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. یہ اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، یہ اللہ کو پسند ہے. اس کو دعا عبادت کہتے ہیں. اور اس دعا کا درجہ اس سے بڑھ کے ہے جو دعائے مسالہ ہے، اس سے بڑھ کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ ایٹیکیٹس، کچھ آداب وغیرہ بتائے، سکھلائے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دعا کی جو سگنیفیکینس ہے نا، اس کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. یہ بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے احناف کی مساجد میں نماز کے بعد دعا کا اہتمام ہوتا ہے. ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو دعا آپ نے کرنی ہے وہ آپ نماز میں کر لیں. لیکن اگر آپ نماز میں بھی دعا نہیں کرتے اور آپ نے دعائیں نہیں یاد کی ہوئی تو پھر آپ دعا سے محروم ہیں. تو اس لیے دعا کے لیے وقت ضرور نکالیں.
یا تو آپ نماز کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے تو وہ یا تو آپ یاد کریں، پھر آپ کی نماز جو ہے 2 رکعت نماز 5 منٹ کی نہیں رہ جائے گی، پھر 15 منٹ کی ہو جائے گی۔ تو دعا کو ہم نے ایک طرح سے کہ جی فرض نماز کے بعد دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا، اب وہ دعا بالکل ہی ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ یہ ایک دوسری انتہا ہے کہ ہم دعا کا اہتمام ہی نہیں کرتے، دعا کی اہمیت سے ہم واقف ہی نہیں، ہم دعا کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے، یہ غلط ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ دعا کو لوگوں نے ایک رسم ہی بنا لیا کہ ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ گرائے، ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ گرائے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی فوتیدگی ہو جائے، آپ وہاں غمخواری کے لیے جاتے ہیں، تعزیت کے لیے جاتے ہیں کسی کے ہاں، تو لوگ رسماً دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ رسماً دعا کیا ہے کہ آپ کا دل متوجہ نہیں ہے دعا کی طرف، دعا اس کو نہیں کہتے کہ آپ بے توجہی سے جو ہے وہ دعا کریں۔ جیسے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ گرا دیے، ہاتھ جی دعا کریں جی، چلیں جی دعا کریں گے۔ اب ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے، چلیں جی دعا کریں، ٹھیک ہے، ادھر سے موبائل پکڑو، چلیں جی دعا کریں، ادھر سے اس کے ساتھ گپے ماریں، چلیں جی دعا کریں۔ یہ تو کوئی دعا نہیں ہے کہ آپ ایک رسم پوری کرنے چلے گئے ہیں کہ ہمارے ہاں فوتیدگی ہوئی تھی تو وہ ہمارے ہاں آئے تھے تو اب ہمیں ان کی طرف جانا ہے اور ایک ان کو دکھانے کے لیے جانا ہے، اور بعد میں پکڑ کے اس کو کہتے ہیں ہم، مطلب وہ دیکھ لے کہ میں آیا تھا۔ نہیں، یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی رسم نبھانی ہے اور اگلے کو بتانا ہے کہ بھئی ہم تمہارے ہاں آئے تھے۔ اللہ کے لیے ہم نے یہ سب کام کرنے ہیں، اللہ کے لیے اس سے مانگنا ہے، اور جب آپ اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے، اس کو معاف بھی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 40 افراد جنہوں نے شرک نہ کیا ہو، کسی کے جنازے میں شریک ہو جائیں اور اس کے لیے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ دعا کریں۔ تو بہرحال دعا کو رسم بھی نہیں بنانا کہ دعا کی طرف توجہ ہی نہ رہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، دیکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، جان رکھو کہ اللہ اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہے اور کھیل تماشے میں پڑا ہوا ہے، یعنی دل متوجہ ہی نہیں ہے اس طرف کہ کیا مانگ رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہیں ذہن کہیں اور پہنچا ہوا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جا رہے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ کا بچہ بھی اس طرح سے آپ سے 10 روپے مانگے گا، ٹھیک ہے، مطلب دیکھ وہ ادھر رہا ہے اور آپ سے کہی جا رہا ہے کہ جی ابا جان مجھے 10 روپے دے دیں، تو آپ اس کو 10 روپے بھی نہیں دیں گے، تو پتہ نہیں کن کاموں میں پڑا ہوا ہے، جب تک کہ وہ لگ لپٹ کے آپ کے ساتھ چمٹ کر آپ سے نہیں مانگے گا تو اس وقت تک آپ اس کو نہیں دیں گے۔ تو یہ ضروری ہے۔ بہت دفعہ میں ماں باپ اپنی اولاد کو کوئی چیز نہیں دینا چاہ رہے ہوتے، کبھی جیب اجازت نہیں دے رہی ہوتی، کبھی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس کی خواہشات ہی پوری نہیں ہو رہی، لیکن وہ بچہ پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، کہتے ہیں ان کا دامن پکڑ لیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی آہوزاری کے ساتھ ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ مجھے یہ کھلونا لے دیں، مجھے یہ چیز لے دیں، اور وہ بالآخر بعض اوقات مجبور ہو کے اس کو لے بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی اسی طرح سے الحاح و ظاہری کے ساتھ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کو صرف رسم بنانے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ گرا دیے، نہیں، یہ نہیں، پوری توجہ کے ساتھ، جیسے قرآن نے بھی کہا نا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے آہوزاری کے ساتھ اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے، اپنے رب کو بتاتے ہوئے کہ اللہ میں اس تکلیف میں ہوں، میں اس آزمائش میں ہوں، میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے اس میں سے نکال سکے۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے گفتگو کریں، پھر اللہ سے مانگیں، اور پھر یقین بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اور جب انسان یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیتے بھی ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ بہت سے لوگ دنیا میں، خاص طور پہ علماء ایسے ہو گزرے ہیں جنہوں نے دین کا بڑا کام کیا،
تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کی زندگی میں ایسی کیا چیز تھی کہ اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لے لیا. تو ان کی بایوگرافیز، ان کی سوانح، ان کے حالات زندگی، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو میں نے بڑے بڑے علماء کی بایوگرافیز، ان کی سوانح، ان کی حالات زندگی جو ان کے اوپر کتابیں لکھی گئی تھی ان کا مطالعہ کیا. کیسے پیدا ہوئے، کہاں ان کی وفات ہوئی، کہاں کہاں جا کے پڑھتے رہے، تعلیم حاصل کی، کیا کیا مشاغل تھے. تو ایک چیز مجھے ان سب میں کامن نظر آئی. جن سے بھی اللہ نے دنیا میں کوئی کام لیا تو ایک چیز ان میں مجھے مشترک نظر آئی کہ وہ سارے دعا کا بڑا اہتمام کرتے تھے. تہجد کے وقت میں، فجر کے بعد سے لے کے اشراق تک، عصر سے لے کے مغرب تک، یا مغرب سے عشاء تک. تو یہ دعا ہی ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ آپ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں اور اللہ کے ہاں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. یا اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں لیکن تو مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے. یا اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں لیکن آپ مجھے فلاں نعمت میسر کر دیں. یا اللہ میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں لیکن فلاں آزمائش مجھ سے ٹال دیں. تو دعا جو ہے وہ انسان کو، اور کچھ نہ صحیح، کبھی آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ انسان کسی سخت آزمائش میں ہوتا ہے تو اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے اس آزمائش سے نکلنے کے لیے. تو اور کچھ نہ صحیح، کم از کم فوری طور پہ اسے جو چیز حاصل ہو جاتی ہے وہ سکون اور اطمینان. دعا انسان کو اللہ کے ایک دم سے قریب کر دیتی ہے، ایک دم سے. یعنی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کی تاثیر دعا کے جیسی ہو. آپ ہاتھ اٹھاتے نہیں تو یوں لگتا ہے جیسے آپ اللہ کے سامنے پہنچ گئے، اللہ کے حضور میں آپ پہنچ گئے، اللہ کی پریزنس میں آپ آ گئے، ایسے لگتا ہے. تو دعا انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتی ہے. تو دعا کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. چاہے آپ کا مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، انسان سوال کے لیے دعا کرتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو کچھ انسان اللہ سے مانگتا ہے اس کو دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. انسان کسی آزمائش سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ آزمائش ٹال دیتے ہیں. انسان اللہ سے کوئی نعمت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمت دے دیتے ہیں. بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو دے دیتے ہیں تو اس پہ پھر اللہ کا شکر ادا کرے. ہر انسان کی زندگی میں ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ اس نے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا قبول کی. مطلب ساری نہیں ہوتی لیکن کوئی نہ کوئی تو ہو جاتی ہے نا. ایسا سب کو تجربہ ہو رہا ہوتا ہے. باقی ہوتی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ہے. بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ظاہری بات ہے، اب دنیا میں انسان ہے تو انسانوں نے جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. تو انسانوں کے واسطے سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے. اب فرشتے تو ہمیں نظر نہیں آئیں گے، ہماری مدد کے لیے نہیں اتریں گے. تو اللہ تعالیٰ یا تو آپ کی دعا کو قبول کر لیتے. دوسری صورت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کی اس دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں آخرت کے لیے، کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے کہیں گے اے میرے بندے تو نے مجھ سے دعا کی تھی یا اللہ کی تھی، تمہاری دعا قبول ہوئی تھی یا اللہ نہیں ہوئی. آج ہم نے تمہیں وہ دیا جو تم نے دنیا میں مانگا تھا. جو کچھ تم دنیا میں تم نے مانگا تھا وہ آج ہم نے تم کو دے دیا. یا تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کوئی آزمائش ٹال دیتے ہیں، کوئی مصیبت کوئی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں، یعنی اس کی دعا کی وجہ سے. وہ دعا اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے. کیونکہ دیکھیں ایک بات ہے، اللہ نے اس دنیا کو دار آزمائش بنایا. یہ تو ہے نہیں کہ اب انسان کہے میری آزمائش ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایک آزمائش ٹل جاتی ہے لیکن اس کی جگہ دوسری آزمائش لے لیتی ہے، دوسری ٹل جاتی ہے پھر تیسری لے جائے. یہ ایسی ہے جیسے روزانہ ہم صبح کاموں کی ایک فہرست بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں 8-10 کام ہیں بس کل سے سکون ہو جائے گا، لیکن جب کل آتا ہے تو وہ 8-10 کام جو ہے وہ 10-12 ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کل ان کو وائنڈ اپ کریں گے اور ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا، لیکن اگلے کل کو وہ 15-20 کام بن چکے ہوتے ہیں. اللہ نے انسان کو اسی طرح سے پیدا کیا. انسان اس دنیا میں تھکنے کے لیے آیا، تھک کے چلا جاتا ہے. محنت کرنے کے لیے آیا، محنت کر کے چلا جاتا ہے. اللہ نے اس دنیا کو آزمائش کے پرنسپل پہ کھڑا کیا. آزمائش کبھی ختم نہیں ہونے والی. ہاں ایک ختم ہو جائے گی دوسری اس کی جگہ آ جائے گی، دوسری ختم ہو جائے گی تیسری اس کی جگہ آ جائے گی. ایک مسئلے سے انسان نکلتا ہے، مطلب کچھ سکون نہیں گزرتا، پھر اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ گویا کہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے.
مطلب مجھے تو بعض اوقات یہ چیز ذہن میں آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اپنے فرشتوں کی مجلس لگاتے ہیں، ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے احوال پوچھتے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ بندوں کے جب احوال پوچھتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے اچھا بتاؤ میرے فلاں بندے کا کیا حال ہے، تو فرشتے کہتے ہوں گے یا اللہ بڑے مزے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا جاؤ جا کے اس کے اوپر آزمائش ڈال کے آؤ، میں نے اسے مزے کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، میں نے تو اسے دنیا میں امتحان کی غرض سے بھیجا ہے، تو ذرا اس کے اوپر آزمائش ڈال کے آؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے کر کے رہنا. تو اس میں دعا کے ذریعے سے آزمائش بعض اوقات ٹل جاتی ہے، یا نہ بھی ٹلے تو آپ کو دعا ایک ایسا سکون دے جاتی ہے، ایک ایسا اطمینان دے جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس آزمائش کے ساتھ آپ کا جینا آسان ہو جاتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات اسی آزمائش کا آپ ایک پازیٹیو پہلو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کیا کہ وہ آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے. ویسے اللہ کی طرف آپ کا رجوع ہی نہیں تھا، نماز میں توجہ ہی نہیں ہو رہی تھی، تو اب اچانک آپ نمازوں میں رونا شروع ہو گئے، تلاوت شروع نہیں کرتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آزمائش آپ کے دل کو نرم کر دیتی ہے، جب وہ نرم کرتی ہے تو آپ بہت تیزی سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے کہ نرم دل بہت کیپیسٹی اور صلاحیت رکھتا ہے کہ اللہ کے بہت جلد قریب ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کسی آزمائش کو دور کر دیتے ہیں. تو صحابہ نے اس پہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہماری دعا تو پھر کبھی رائگاں نہیں جاتی. اس کا مطلب ہے ہماری دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی، یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں قبول کر لیں گے یا اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں گے. اور جب آخرت میں انسان کو اپنی دعا کا اجر اور ثواب مل رہا ہوگا، جب وہ دیکھے گا تو اس وقت وہ یہ حسرت کرے گا کہ کاش میری دعا کوئی دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. یعنی دنیا میں تو جو مل گیا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہاں جو مل رہا ہے وہ تو ایٹرنل لائف کے حساب سے اس کی نسبت سے مل رہا ہے. تو آخرت میں جو دعا کے حوالے سے ملے گا وہ بہت بڑا ہے. یا پھر تیسری صورت کیا ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں، دعا قبول بھی نہیں ہوئی، اللہ نے کوئی آزمائش ڈال دی. آپ کو کیا پتہ تھا گھر سے باہر نکلنا ہے، بائک پہ گاڑی پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، کوئی بیماری آ جانی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ابھی چند لمحوں بعد کیا ہونے والا ہے. اللہ نے کسی بڑے حادثے سے بچا لیا، کسی بڑے سانحے سے اللہ نے امن میں رکھ لی. چلتے چلتے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے ساتھ واردات ہو جاتی ہے اور اس کا نقصان ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی حی کریم، اللہ تعالیٰ بہت ہی کریم ہے، اور اللہ کے اندر بہت زیادہ حیا ہے، بہت زیادہ حیا. یعنی ایک عام انسان ہے نا، ایک شریف النفس انسان، آپ اس سے کچھ پیسے مانگ لیں، کوئی قرض مانگ لیں، تو وہ اگر مدد نہیں بھی کر سکتا ہوا نا تو وہ دل میں پریشان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ یار کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں اس کی مدد ہی کر دیتا ہے. تو یہ ہم حیا کو سمجھ رہے ہیں. تو اللہ کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی حیا والا ہے، بہت ہی حیا والا ہے. یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. تو اللہ کو اس سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس سے کچھ مانگے اور وہ اس کو واپس نہ، واپسی میں اس کو کچھ نہ دے، اس کو کچھ لوٹائے نہ. اللہ کو اس سے حیا آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ لازماً دیتے ہیں. اور صرف یہ ہے کہ انسان کو مانگنا آنا چاہیے، مانگنا آنا چاہیے. تو وہ مانگنے کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے ایک بچہ اپنے والدین سے مانگتا ہے، اس طرح سے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. یقین کے ساتھ مانگے، پوری توجہ کے ساتھ مانگے اور تسلسل کے ساتھ مانگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں جب تک کہ تم دعا میں جلدی نہ کرو. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول دعا میں جلدی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا میں جلدی یہ ہے کہ انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے دعا کی اللہ نے دعا قبول نہیں کی، میں نے دعا کی اللہ نے دعا قبول نہیں کی. کہ ہماری تو خیر اب لیٹ دعا کے کیا کہنے، نبیوں کے بارے میں ہم قرآن مجید میں یہ پڑھتے ہیں، یہ بات تو ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی، لیکن کبھی ہم نے اس پہ غور کیا کہ کتنے عرصے بعد قبول کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا اپنے بیٹے یوسف کے بارے میں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بس اللہ سے شکایت کرتے تھے یا اللہ میرا غم، میری پریشانی کہ میرا بیٹا گم ہو گیا.
یہی بات ہے، فوت ہو جائے تو دل کو سکون آ جاتا ہے، گم ہو جائے تو پتہ نہیں کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، انسان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ رو رو کے قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی رو رو کے، یوسف کی غم کے اندر، اپنے بیٹے کے غم کے اندر، کیونکہ بھائی ان کو، آپ کو پتہ ہے وہ پورا واقعہ جیسے قرآن میں ہے کہ اندھے کنویں میں ڈال کے آ گئے تھے ارے یوسف علیہ السلام کے بھائی، حسد کی وجہ سے کہ ہمارے ابا جو ہے وہ یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے، تو ان کو اندھے کنویں میں ڈال کے آ گئے تھے۔ پھر ان کو قافلہ لے گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے مصر کی تخت تک پہنچایا، انہیں مصر کا بادشاہ بنایا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ ان کے گھر والے کہتے تھے کہ اب آپ رونا بس کر دیں، آپ نے بہت رو لیا۔ بعض تفسیری روایات میں ہے کہ 40 سال تک روتے رہے، 40 سال تک، چھوٹے سے بچے تھے حضرت یوسف، جب 12-13 سال کے، جب کہ وہ جدا ہوئی، اور ملاقات کب ہوئی؟ جب وہ بادشاہ مصر بن چکے تھے، مصر کے تخت کے اوپر بادشاہ بن کے بیٹھ چکے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں جب تک بندہ یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائیں دعا کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ نماز میں دعاؤں کا اہتمام، اس کا ضرور اہتمام کریں۔ ہم نے کہا کہ سب سے زیادہ قریب نماز میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو سجدے کی حالت میں دعائیں مانگیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کی دعا مل جاتی ہے۔ یقین مانیں ہماری کوئی خواہش ایسی نہیں ہے، کوئی تمنا آرزو نہیں ہے جس پہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا نہ مل جائے، ضرور مل جاتی ہے۔ تو اس دعا کو یاد کریں، حرز جان بنائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور تعلیم ہے کہ اللہ سے مانگنے میں جو ایٹیکیٹس ہیں، آداب ہیں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ یہ مانگنے کے آداب۔ دنیا میں بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی چیز چاہتے ہیں، کوئی پالیٹیشین ہے، کوئی لیڈر ہے، تو آپ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ مطلب اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر اس نے پہلے کچھ آپ کے ساتھ احسان کیا ہو تو اس کو یاد کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ رکھا، تو اب بھی آپ ہمارے ساتھ اس طرح سے اچھا معاملہ رکھیں۔ تو یہی معاملہ اللہ کے سامنے بھی جب بیٹھیں تو اللہ کو یاد کروائیں کہ یا اللہ آپ کا میرے اوپر یہ احسان ہے، آپ کی یہ نعمتیں ہیں، یہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے اس کو دے رکھا ہے کم از کم اس کو ریکگنائز کر رہا ہے، اس کو مان رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید کا مطالبہ کریں۔ اب اللہ کی 100 نعمتیں انجوائے کر رہے ہیں اور صرف یہ رٹ لگائی یا اللہ تو نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ کیسے دیں گے؟ آپ اپنے امپلائی کو مطلب اس امپلائی کو کچھ دیں گے جو یہ آپ کے سامنے آ کے کہہ رہا ہو کہ آپ نے تو مجھے کبھی کچھ دیا ہی نہیں، تو آپ اس کو کیا دیں گے؟ ہاں، جو آ کے آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے بڑا کچھ دیا، بڑا میرا دھیان کیا، بڑا خیال کیا، تو آپ کا بھی دل کرے گا کہ میں اس کو کچھ دوں، کیونکہ یہ احسان مند ہے۔ تو یہی معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ہے۔ اللہ کے سامنے جب آپ یہ تذکرہ کریں گے، بہت سی نعمتیں دیکھیں ہم دنیا میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، صحت کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، ملازمت ہے، بزنس ہے، بہت سی نعمتیں ہیں جو ہمیں ملی ہوتی ہیں، ہم ان کو یاد نہیں کرتے، کیونکہ انسان اسی چیز کو یاد کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، انسان اسی چیز کا رونا روتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اب وہ جو 100 نعمتیں ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس کا تذکرہ نہیں کرتے، اس کا تذکرہ کریں، اللہ کو بتائیں یا اللہ یہ آپ نے دیا ہے، یہ آپ نے دیا، مجھے آپ نے صحت دی ہے، فلانے کے پاس صحت نہیں ہے، مجھے آپ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، فلانے کے پاس اولاد نہیں ہے، یا اللہ مجھے آپ نے توفیق دی ہے کہ میں دین کے اوپر کچھ عمل کر لوں، نماز روزہ کر لوں۔ اتنی بڑی دنیا ہے، اس کی تو اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، دین کی طرف، مسجد میں آنے کی طرف۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ آپ جمعہ کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ کتنی مخلوق پڑی ہے جو باہر سڑکوں کے اوپر، کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں جمعہ کے لیے آتے ہیں؟ مجھے بتائیں، شاید 5% ہوں گے، 5% بھی شاید بڑا فگر ہے، 95% تو اس نعمت سے بھی محروم ہے۔ تو فی زمانہ تو انسان کو سجدے کی توفیق نصیب ہو جائے، مسجد میں آ کے نماز کی توفیق نصیب ہو جائے، تو اس پہ بھی ایک اللہ کا شکر بنتا ہے کہ یا اللہ اس زمانے میں یہ نماز کے لیے مسجد میں آ جانا بہت بڑی بات ہے، اور یہ آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور پھر اسماء الحسنہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا،
اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک نام ہے جسے اسم اعظم کہا گیا، اگر اس نام کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نہیں لوٹاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا بھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناموں کے ذریعے سے دعا مانگنا سکھایا۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، یا اللہ میں آپ کا بندہ، میرا باپ آپ کا بندہ، میری ماں آپ کی لونڈی، ناصیتی بیدک، یا اللہ میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں، ماذن فی حکمک، یا اللہ جو بھی آپ میرے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں وہ جاری ہو جاتا ہے، آپ رب ہیں، پروردگار ہیں، عدل فی قضاء، یا اللہ جو آپ میرے بارے میں فیصلہ کریں وہ عدل ہی عدل ہے، وہ کبھی ظلم نہیں ہو سکتا۔ اسألک بکل اسم ہوا لک، یا اللہ آپ کے جتنے نام ہیں ان سب ناموں کا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، سمیت بہ نفسک، وہ نام جو آپ نے اپنے لیے مقرر کیے، او انزلتہ فی کتابک، یا اللہ آپ نے اپنے نام کسی بھی کتاب میں جو نازل کیے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ان تمام ناموں کے واسطے سے میں آپ سے دعا کرتا ہوں۔ او علمتہ احد من خلق، یا اللہ آپ نے اپنے وہ نام اپنے کسی نبی کو، رسول کو، یا کسی نیک بندے کو ان کی تعلیم دی، اور وہ اسی نبی اور رسول کو ان ناموں کا علم ہے، یا اللہ ان ناموں کا بھی میں واسطہ دیتا ہوں۔ اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اللہ میں آپ کو آپ کے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا آپ کی مخلوق میں سے۔ تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے، اللہ کی صفات کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگنا، یہ قرآن کا حکم۔ تو مانگنا کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور قرآن کی وجہ سے میرا غم جاتا رہے، وذہاب ہمی، اور میری پریشانی دور ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی برکت سے اس کے غم کو، اس کے دکھ کو اور اس کی پریشانی کو کیا کریں گے؟ دور کر دیں گے۔ تو ایک یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اس کا اہتمام کریں۔ اور ایک اور چیز جو کہ اہم ہے، بس اس کے ساتھ ہم اپنا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، والدین سے دعا، والدین سے ضرور دعا کروایا کریں۔ اللہ تعالیٰ والدین کی دعا جو ہے اولاد کے حق میں قبول کرتے ہیں، جب کہ وہ دل سے دعا کریں، دل سے دعا کریں۔ تو والدین سے خاص طور پہ، والدہ سے خاص طور پہ کہا کریں کہ آپ کے حق میں دعا کریں۔ ہمارے ایک دوست تھے، تو انہوں نے بتایا وہ یو کے میں تھے، تو وہ کوئی ان کی ڈگری چل رہی تھی، تو لاسٹ ان کا پروجیکٹ تھا، تو اس پروجیکٹ میں ان کے جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا، ڈبل جاب بھی کر رہے تھے، ساتھ میں وہ پروجیکٹ بھی تھا، تو رزلٹ آ گیا کہ جی وہ اس میں فیل ہو گئے۔ رزلٹ یونیورسٹی نے ان کے گھر بھیج دیا کہ آپ فیل ہو گئے، دوبارہ آپ نے اپیئر ہونا۔ تو وہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اور ویسے بھی میرا پیپر بھی اچھا نہیں ہوا تھا، مجھے پتہ تھا، ڈبل جاب کر رہا تھا، اسی سے میں فیسیں پوری کرتا تھا۔ تو ایسے ہی شام کو فون آیا میری والدہ کا، اور تب رمضان کا مہینہ تھا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا رزلٹ کیسا رہا، تو اب مجھے ان کو بتاتے ہوئے شرم آئی کہ میں ان کو کیا بتاؤں۔ تو میں نے کہا کہ ابھی انتظار کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آج رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی انشاءاللہ، تو میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ تو وہ کہتا میں دل میں ہنس پڑا کہ میرا رزلٹ میرے ہاتھ میں ہے، تو میری ماں میرے لیے کیا دعا کرے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے دعا کی، تو چند دن بعد دوبارہ یونیورسٹی کی طرف سے مجھے رزلٹ آیا، اور اس میں یہ تھا کہ پہلا رزلٹ غلطی سے پہنچ گیا تھا آپ کی طرف، تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، اور دوسرے رزلٹ میں وہ پاس ہو چکا تھا۔ بالکل مطلب جیسے کہتے ہیں، انسان کہتا ہے کہ یا تو میں نے محنت کی اور مجھے کوئی پاس ہونے کی امید ہو، محنت بھی نہیں تھی کہ پاس ہونے کی امید تھی، اور رزلٹ بھی یونیورسٹی کی طرف سے آ چکا تھا۔ اس کے بعد والدہ نے دعا کی، اور یونیورسٹی والوں نے دوبارہ رزلٹ بھیج دیا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے انہونے کام ہو جاتے ہیں۔ دعا میں اللہ تعالیٰ نے بہت قوت رکھی ہے، بہت برکت رکھی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ جب انسان مشکل میں پھنس جائے اللہ سے دعا کرے۔ اب یہ نہیں کہ ہر وقت اللہ کو دعا کے ذریعے آزماتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اس مشکل سے نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا، اب میں دیکھتا ہوں، اگر نکال دیا تو پھر میں اللہ کو مان لوں گا، نہیں نکالتا تو پھر سائڈ پہ ہو جاؤں گا۔ ایسے بھی نہ کریں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔